السلام علیکم ناظرین۔ گلگت بلتستان کا ضلع گانچے اپنی خوبصورت وادیوں اور ان وادیوں میں آباد کاریوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں۔ وادی خپلو ضلع گانچے کا دلکش اور مرکزی مقام ہے۔ یہاں پر اونچی چوٹیوں، بہتے نیلے پانیوں اور آبشاروں کا تسلسل ہے۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں اسی خوبصورت مقام کا ذکر کریں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وادی خپلو گلگت بلتستان کے ضلع گانچے کا صدر مقام ہے، جو کہ وادی اسکردو سے 103 کلومیٹر مشرق کی جانب واقع ہے۔ یہاں کے لوگ بلتی زبان بولتے ہیں۔ یہیں سے سیاچین کو راستے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی دفاعی اہمیت مسلمہ ہے۔ ناظرین، اس علاقے میں مشا برم جیسی بلند پہاڑیاں واقع ہیں۔ چونکہ یہاں سے دریائے شیوک گزرتا ہے، اس وجہ سے لوگ خپلو کو شیوک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ دریا اس کی ذیلی وادی چھوربٹ سے بہتا ہوا اور تقریباً پوری وادی سے گزر کر کھرمنگ کے مقام پر دریائے سندھ میں جا گرتا ہے۔ ناظرین، خپلو قدیم ادوار سے لداخ کو بلتستان اور دیگر علاقوں سے جوڑتا آیا ہے۔ اس طرح 17ویں اور 18ویں صدی میں باہر کے لوگوں کو اس علاقے سے کافی شناسائی ہونے لگی، اور اس طرح سے اس علاقے کا لداخ سے جغرافیائی اور راجوں کے خاندانی رشتہ داری اور تعلقات تھے۔ یہاں کے راجے اکثر اوقات اسکردو کے راجوں کے ماتحت ہی رہے اور ایک خاص مقدار میں ٹیکس بھی ادا کیا کرتے تھے۔ ان راجوں کے دور میں اس خطے کے دوسرے علاقوں کی طرح یہ علاقہ بھی غربت زدہ رہا۔ یہاں کے عام لوگ راجوں کو اپنے زراعت اور مال مویشیوں میں سے ٹیکس دینے کے پابند تھے۔ دوسرا یہ کہ راجہ صاحب اپنی مرضی سے جس زمین کو چاہیں لوگوں سے ہتھیا سکتے تھے۔ ناظرین، یہ دور قیام پاکستان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ختم ہوا۔ وادی خپلو سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ یہاں ہر سال سینکڑوں پاکستانی اور غیر ملکی سیاحوں کی آمد ہوتی ہے۔ یہاں کی تعمیرات بھی قابل دید ہیں۔ مسجد چاکچند، جو 13ویں صدی میں تعمیر ہوئی، اس خطے کی مساجد میں سے ایک ہے۔ تبتی اور ایرانی فن تعمیر کا شاہکار خپلو قلعہ، جو 200 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، نہایت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خپلو برگ، خانقاہ معلیٰ اور خپلو کی عمارت بھی قابل ذکر مقامات میں سے ایک ہیں۔ ناظرین، خپلو کے قدیم باشندے بدھ مت کے پیروکار تھے۔ 786 ہجری میں سید علی ہمدانی یہاں آئے اور یہ وادی علم و ادب کا گہوارہ بنتی چلی گئی۔ میر شمس الدین محمد عراقی جب یہاں وارد ہوئے تو عرفان کی بارش اس وادی کا مقدر بن گئی۔ میر نور بخش جیسے بلند پایہ شاعر خپلو میں پیدا ہوئے۔ میر مختار بلند پایہ شاعر اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفی بھی تھے۔ انہوں نے اسلامی فقہ پر کتاب تحریر کی اور دیوان مختاریہ کے نام سے شعری مجموعہ شائع ہوا۔ وہ ایک فنکار اور ماہر تعمیرات بھی تھے۔ بلتستان کی عظیم الشان خانقاہیں انہی کی تعمیر کردہ ہیں۔ ناظرین، قدیم بلتستان میں خپلو یبگو سلطنت کا پایہ تخت ہوا کرتا تھا۔ خپلو بازار سے تھوڑے فاصلے پر چپل قلعہ واقع ہے، جو کہ 1840 میں خاپل کے راجہ دولت خان نے تعمیر کیا تھا، جو یبگو خاندان سے تھا۔ ناظرین، یبگو خاندان وسطی ایشیا سے خپلو آئے اور تقریباً 700 سال سے زیادہ عرصے تک یہاں حکمرانی کی۔ جب 1883 میں راجہ خپلو کا انتقال ہوا تو یہ قلعہ مسمار ہونا شروع ہو گیا۔ 2005 میں آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے اس کی تزئین و آرائش کے لیے فنڈز جاری کیے اور اب اسے ایک پرآسائش ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ محل تعمیراتی شاہکاروں سے بھرا پڑا ہے۔ ٹیکس وصولی کے مراکز، عوامی عدالتیں اور قیدی یہاں ایک ہی چھت کے نیچے ڈیل کیے جاتے تھے۔
ناظرین، خپلو کا ایک اور خوبصورت سیاحتی مقام مسجد چکچن ہے۔ یہ مسجد اس خطے کی قدیم ترین تاریخی مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ اس وقت کی تاریخ بیان کرتی ہے جب اس علاقے کے عوام نے بدھ مت سے مایوس ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ اس مسجد میں وادی کشمیر میں تعمیر کیے گئے فن تعمیرات کی بھرپور جھلک ملتی ہے۔ یہ تبتی، مغل اور فارسی طرز تعمیر کا ایک بہترین ملاپ ہے۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ مسجد سید میر علی حمدانی نے بنائی تھی۔ دیگر ذرائع صوفی بزرگ سید نور بخش کی کشمیر سے بلتستان آمد پر بتاتے ہیں۔ ناظرین، وادی خپلو کی ایک اور خوبصورت چیز دریائے شیوک ہے۔ مقامی زبان میں شیوک کا ترجمہ موت کا دریا میں ہوتا ہے۔ یہ ندی سیاچن گلیشیئر کے آگے سے نکلتی ہے اور گانچے کے ایک گاؤں مچلو سے گلگت بلتستان میں داخل ہوتی ہے۔ آگے ایک گاؤں ماچلو ہے جو خپلو کے قریب ہے۔ یہ گاؤں اخروٹ اور چنار کے درختوں کے سائے اور موت کے دریا کے کنارے آباد ہے۔ بلتستان میں نامیاتی مقامات میں سے ایک سب سے دور وادی خاشو ہے، جسے برفانی چیتے کا گھر جانا جاتا ہے۔ یہ مشا بروم چوٹی کے دانے پر سب سے خوبصورت مقام ہے۔ اس کو گانچے کے غیر ملکی سیاحوں کا مرکز بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، وادی خپلو میں مختلف موسموں میں مختلف مناظر اور رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں یہاں موجود سفیدے کے درخت زرد ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں یہ علاقہ سفید چادر اوڑھ لیتا ہے۔ بہار کے موسم کی ابتدا میں یہاں گلابی رنگ نظر آتا ہے۔ یہاں کے مقامی گھر بھی قدرتی رنگا رنگی کے عکاس ہیں۔ ہم پاکستانی سیاحوں کو یورپ کی سیر و تفریح پر جانے کی بجائے اپنے ملک کے سیاحتی مقامات اور خاص طور پر شمالی علاقہ جات کا رخ کرنا چاہیے، جہاں قدرت کے حسین مناظر دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور خرچ بھی کم آتا ہے۔